نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا تھا جو لوگ راہ حق سے بھٹک گئے تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پیچھے امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہیں، راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، تو ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے مہیا فرمایا تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کان الناس، کانا کا مطلب تھے، الناس لوگ، امتاً واحدہ ایک امت، کان الناس امتاً واحدہ، سارے لوگ پہلے کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن تک، 10 صدیوں تک لوگوں کے درمیان عقائد کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اختلاف شروع کیا، تو جب انہوں نے اختلاف شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ فبعث اللہ، پھر بعث بھیجا، مبعوث کیا، اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور بنیادی طور پر 2 کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سپرد کیے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے، ہدایت پر آتا ہے، تو وہ اس کو بشارت سنائیں، اس کے لیے خوشخبری سنائیں، اس کے لیے جنت کے وعدے بیان فرمائیں۔ اور اگر کوئی شخص راہ راست کو قبول نہیں کرتا، ہدایت پر نہیں آتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، اللہ کی گرفت سے ڈرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور جہنم کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا ذکر فرمایا ہے اور جو جہنم سے ڈرایا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا۔ اور علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء علیہم السلام جس طرح بشارتیں سنایا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے، اسی طرح علماء کا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اور آنے والی جو نعمتیں ہیں ان کی بشارتیں سنائیں، اور نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرائیں۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ومنذرین اور ڈرانے والے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے تو ان کو ڈرانے والے۔ وانزل، اور نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب اختلاف شروع کیے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کیا، عقائد کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا اور دوسرے کی تذلیل کرتا، تفسیق کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا بالحق، حق دے کر۔ تو یعنی حق کا جو معیار تھا، حق کا جو پیمانہ تھا، وہ اللہ نے دے کر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو حق دے کر بھیجا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ حق ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، حق کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح صحت مند آدمی، صحت تو ایک ہے لیکن بیماریاں مختلف ہیں۔ ایک صحت مند آدمی ہے، اگر اس کی آنکھ خراب ہو جائے تو اس کو بیمار سمجھا جائے گا، کان خراب ہو جائے بیمار سمجھا جائے گا، دل کا مسئلہ ہو جائے بیمار سمجھا جائے گا، معدے کا مسئلہ ہو جائے بیمار سمجھا جائے گا، گردے کا مسئلہ ہو جائے تب بھی بیمار سمجھا جائے گا۔ لیکن صحت مند آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری آنکھ بھی ٹھیک ہے، میرا کان بھی ٹھیک ہے، میرا معدہ بھی ٹھیک ہے، میرا گردہ بھی ٹھیک ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو صحت ہے، تندرستی ہے، وہ ایک ہے لیکن بیماریاں مختلف ہیں۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو حق دے کر بھیجا ہے، اور وہ حق ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے، فی مختلفوا فی، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی بولیاں، جتنے منہ اتنی باتیں، تو ہر ایک آدمی اپنی بات کو درست کہہ رہا ہے، اپنی بات کو سچا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لیکن معیار وہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ انبیاء فیصلہ کریں ان کے درمیان، فی مختلفوا فی، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ، جن کو وہ دی گئی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، جو آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، بغیم بینہم، ضد کرتے ہوئے آپس میں۔ تو ان لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اختلاف کا جو مقصد تھا، جو بنیاد تھی، اس کو بیان فرمایا۔ ان لوگوں کے اختلاف کا مقصد بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد تھی۔ کتاب ان کے پاس موجود ہے، کتاب ان کے پاس آ چکی ہے، اب ان میں سے ہر شخص کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کتاب میں تحریف کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اس میں تحریف بھی کر رہا ہے، لیکن اس کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بغیم بینہم، دلیل کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے بلکہ ان کا اختلاف ضد کی بنیاد پر ہے۔ البتہ جو امت محمدیہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن جو بنیادی طور پر کتاب ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر یہاں پر اختلاف ہوگا تو یہاں پر دلیل کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، اور دلیل کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے اس میں تکفیر نہیں ہوتی، اس میں تضلیل اور تفسیق نہیں ہوتی۔ تو ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں، ایک دوسرے کی تضلیل کریں، ایک دوسرے کی تفسیق کریں، بلکہ ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے وہ محض اولا اور غیر اولا ہونے کا ہے، کہ اس میں ثواب کس میں زیادہ ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک اپنی دلیل بیان کرتا ہے کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ائمہ کے اختلاف کو سابقہ قوموں کے اختلاف کے ساتھ ملانا یہ بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے جو ورثاء ہیں، جو ائمہ ہیں، ائمہ دین ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے یعنی وہ قرآن پاک میں اختلاف کیا اور سنت رسول میں اختلاف کیا۔ تو قرآن کا اختلاف یا جو سنت کا اختلاف ہے وہ امت کے اندر سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کی اگر ایک آیت کو لے لیا جائے اور اس پر کہا جائے کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے تو امت کے لیے مشقت پیدا ہو جاتی، امت کے لیے سہولت اور آسانی نہ رہتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں اختلاف صحابہ کے دور سے ہو تو اس چیز میں اختلاف محض اولا اور غیر اولا کا ہوتا ہے، کہ اس میں افضل کیا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دینا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سخت جملے کہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔
فہد اللہ الذین، پھر ہدایت دی اللہ نے الذین، ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس سے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، کی حق کے ساتھ، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ائمہ اربعہ کا اختلاف وہ اولا اور غیر اولا کا ہے۔ ائمہ کا آپس کا اختلاف وہ ضد کی بنیاد پر نہیں ہے، عناد کی بنیاد پر نہیں ہے، اور ائمہ کے اختلاف نے قرآن میں یا سنت میں تحریف کا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے قرآن کی مختلف جہتوں کو بیان کیا ہے، حدیث کی مختلف جہتوں کو بیان کیا ہے، اور قرآن کی مختلف جہتوں کو بیان کرنا یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مختلف جہتوں کو بیان کرنا یہ سنت کا اعجاز ہے کہ اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں، اس کی وسعت ہے، اس کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے جو علم کی وسعت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ جو ایمان لانے والے تھے، جن کے دل درست تھے، جن کے دل سیدھے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، من الحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو، اپنے ان بندوں کو کہ جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کا سامان اللہ خود مہیا فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات پیغمبر کے ذریعہ سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، بسا اوقات کوئی معجزہ دکھا دیتے ہیں، کوئی نشانی دکھا دیتے ہیں، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ پیغمبر اور معجزہ اور نشانیوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل کی راہ کو سیدھا کر دیتے ہیں اور وہ لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، جن کے دل درست تھے، اور جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو ان کے اختلاف میں بھٹکنے دیا، ان کو گمراہ رہنے دیا۔ یعنی جو شخص اپنے دل کا پیالہ سیدھا نہیں کرتا، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم کسی کو ہدایت زبردستی چمٹا دیں گے اور وہ اس کو ناپسند بھی کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، جو ہدایت کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یہدی، راہ دکھلاتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہیں، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ مانگتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور ہدایت کا مطالبہ اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اے اللہ تو ہمیں زندگی بھی ہدایت پر عطا فرما اور موت بھی ہدایت پر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔